بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینہ میں اتنے روزے نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، رجب اور رمضان کے مابین یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شعبان المعظم کا خاص وظیفہ: ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پورے دن میں 500 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پورے ماہ میں 3 روزے رکھیں۔ مفہومی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔